نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں دعائیں قبول کروں گا۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب مضطر اور کمزور اور بے بس آدمی جب دعا مانگتا ہے تو اس کی دعائیں کون قبول کرتا ہے؟ تو دعا کی قبولیت اور دعا مانگنا اللہ تعالیٰ سے یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جس طریقے سے ہتھیار کے ذریعے آدمی دشمن سے بچتا ہے، دشمن سے بچاؤ کرتا ہے، اسی طریقے سے دعا کے ذریعے آدمی مصیبتوں سے بچتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا من فتحت لہ ابواب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، جس کے لیے دعا کا راستہ کھول دیا گیا تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا افضل العبادت الدعاء، عبادت میں سے افضل ترین عبادت وہ دعا ہے۔ تو ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ بھی ہے، رمضان میں اور بھی زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، سحری افطاری کے وقت میں، اور اسی طریقے سے پورا دن آدمی روزے میں ہوتا ہے تو پورا دن ہی دعائیں قبول کرنے کا وقت ہے۔ اور رات میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اور تہجد کی بھی توفیق ہو جاتی ہے تو اس میں بھی آدمی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ اور دعائیں مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو دعا قبول ہو جاتی ہے بعینی ہی، وہی چیز مل جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے کوئی بہتر چیز دے دیتے ہیں، یا اس کے بدلے میں مصیبتیں ٹال دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ اچانک بچ گیا، یا کوئی لوگوں کے بچے بیمار ہو رہے ہیں اور فلاں کا بچہ بچ گیا اس بیماری سے، تو یہ دعاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ یا تیسری صورت یہ ہے کہ وہ دعا ذخیرہ ہو جاتی ہے آخرت کے لیے، اور اس وقت آخرت میں مومن یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی دنیا میں، ساری دعائیں آخرت میں میرے لیے ذخیرہ ہو جاتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت مانگے۔ اور علماء نے کچھ خالق اور مخلوق کے درمیان فرق لکھے ہیں کہ اگر آپ مخلوق سے کچھ مانگیں، ایک مرتبہ مانگیں گے تو دے گا لیکن تھوڑا سا ناگواری کا اظہار کرے گا، دوسری مرتبہ دیں گے تو بھی دے گا لیکن تھوڑا سا زیادہ ناراضگی کا اظہار کرے گا، تیسری چوتھی مرتبہ تو انکار کر دے گا، پھر آپ سے رابطہ ہی ختم کر دے گا اور آپ سے تعلقات ہی آہستہ آہستہ ختم کرنے لگ جائے گا۔ لیکن خالق کا معاملہ یہ ہے کہ اس سے ایک بار مانگیں، دو بار مانگیں، تین بار مانگیں، جتنی بار مانگیں وہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اگر اس سے نہ مانگیں تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور ایک اور فرق بھی علماء نے لکھا کہ مخلوق سے اگر اس کی حیثیت سے کم مانگے تو بھی وہ ناراض ہوتا ہے، اور اگر اس کی حیثیت سے بڑھ کر مانگے تو بھی وہ ناراض ہوتا ہے۔ آپ ایک غریب آدمی سے کہیں کہ مجھے 1,00,000 روپیہ دے دیں تو وہ ناراض ہوگا کہ میری حیثیت دیکھیں اور آپ مجھ سے اتنے پیسے مانگ رہے ہیں۔ یا اسی طریقے سے کسی امیر آدمی سے آپ کہیں کہ مجھے 1 روپیہ دے دیں تو وہ کہے گا کہ آپ میری بےزتی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر کسی مخلوق میں سے اس کی حیثیت سے کم مانگے یا زیادہ مانگے تو دونوں صورتوں میں ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے خالق کی کہ اس سے کم مانگے زیادہ مانگے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ بلکہ یہاں تک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور فرق بھی علماء نے لکھا خالق اور مخلوق کے درمیان
کہ مخلوق سے اگر آپ مانگیں گے تو اس کا ایک وقت متعین ہے کہ صبح صاحب دفتر آئیں گے، اس سے کچھ آپ مانگیں گے، ایک خاص ٹائمنگ ہے اس کی. لیکن خالق کا معاملہ یہ ہے کہ اس سے ہر وقت آپ مانگ سکتے ہیں دعا، بلکہ رات کے وقت میں جب سب سوئے ہوتے ہیں تو اس وقت اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگنی چاہیے، ہر چھوٹی بڑی چیز. اور جب آدمی ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگ جاتا ہے تو پھر یہ آدمی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہر قسم کی مدد فرماتے ہیں. اور اس لیے اپنا مزاج بنانا چاہیے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگے، ہر چھوٹی بڑی چیز. اور اب یہ رمضان کا مہینہ تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس میں ہمارے پاس مواقع بھی زیادہ ہیں دعائیں مانگنے کے. تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.